یہ سیزن آنے والا کرسمس اور اس کے بعد آنے والا نیا سال مبارک ہو۔ غالباً اب آپ سے ملاقات اگلے سال میں ہی ہوگی، اگرچہ کہ گلن نے آج مجھے انوائٹ کیا، آفیشلی انوائٹ کیا آپ کا ڈنر اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کوشش ضرور کروں گا، لیکن بہت سارے ایونٹس پلانڈ ہیں تو شاید میں نہ آ پاؤں، لیکن خداوند نے زندگی دی تو اگلے سال میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جو ترتیب چلی آ رہی ہے آج کل عبادات کی، غالباً پچھلے ہفتے آپ نے زکریا کا اور الشبا کا اور یوحنا کا ذکر سنا تھا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ 400 سال تقریباً جبرائیل چھٹی پہ رہا، تاریک صدیاں ہم جس کو کہتے ہیں۔ 400 سال تک خداوند نے اپنے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی کلام نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے جبرائیل جو تھا وہ لمبی چھٹی پر تھا، کیونکہ وہی خداوند کا کلام لے کر اس کے لوگوں کے پاس آیا کرتا تھا، اور اچانک سے اس کی چھٹی ختم ہو گئی اور بڑا کام آ گیا۔ یہاں وہ زکریا کے پاس جا رہا ہے، وہاں مریم کے پاس جا رہا ہے، وہاں یوسف کے پاس جا رہا ہے۔ سڈنلی وہ ایک دم سے ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ جو حوالوں کی ترتیب کے لحاظ سے جس حوالے پر آج ہم غور کریں گے، میری بائبل میں اس کا ٹائٹل ہے یسوع کی پیدائش کی بشارت، دی اننسیشن آف میری، کہ خدا نے اپنا ارادہ جب مقدسہ مریم پر ظاہر کیا، آج اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لوکا پہلا باب 26ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ جائے گا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ بہت مشہور حوالہ ہے، ہر کرسمس پہ پڑھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں اس پہ، ہم نواز بھی بہت سارے سنے ہوں گے، اور بہت سارے زاویوں سے اس حوالے پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ ہم مریم کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ذات پر غور کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس کی فرما برداری پر غور کر سکتے ہیں کہ کیسے
جو کلام اس کے پاس آیا، جو خدا کا حکم اس کے پاس آیا، اس نے اس پر لبیک کہا، اس نے اس کو قبول کیا۔ لیکن آج اپنی سمجھ کے لیے ہم اس کو خدا کے کلام کے حوالے سے، خدا کے مکاشفہ کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو 29ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، اس مکاشفہ سے، اس کلام سے جو جبرائیل اس کے پاس لے کر آیا تھا، وہ بہت گھبرا گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر جبرائیل کہتا ہے 37ویں آیت میں، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ خدا کا کلام ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ تو ایک تھریڈ اس حوالے میں سے جو ہم نکال سکتے ہیں وہ خدا کے کلام کے حوالے سے ہے، خدا کے مکاشفہ کے حوالے سے۔ اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ہے، اس کا تعارف ہے، اور ہم سب ان آیات سے بڑے بخوبی واقف ہیں۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یعنی جو کلام مریم کے پاس آیا، اس کلام کے بارے میں ہمیں یوحنا زیادہ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ خلق نہیں ہوا، وہ پہلے سے موجود تھا، ابتدا میں وہ موجود تھا، وہ خدا کی ساتھ موجود تھا اور وہ خدا ہی تھا، کیونکہ اس میں وہ ساری خصوصیات تھیں جو خدا کی ہیں۔ اور لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو خدا کے کلام، چونکہ خدا کا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہی قدرت رکھتا ہے جو خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک چیز جو معلوم پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام خالق ہے، اس کے وسیلے سے خدا نے سب چیزوں کو خلق کیا، سب چیزوں کو بنایا۔ اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب پر۔ اور یہ دونوں ایک ہی طرح سے شروع ہوتے ہیں، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور پیدائش کی کتاب ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں، ابتدا سے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا، ابھی ہم نے کیا پڑھا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ کلمہ جو تھا، خدا کا لوگوس جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، وہ تخلیق میں موجود ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کون کون ہے یہاں پر موجود؟ خدا ہے اور خدا کی روح ہے۔ کریشن ہونے جا رہی ہے، تخلیق کائنات ہونے جا رہی ہے، ابھی اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن خدا کو ہم موجود دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ہم اس کے پاک روح کو دیکھتے ہیں جو پانی کی سطح پر، پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا ہے۔ وہ اس وقت انگزائٹی میں ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا، نروس ہے، وہ انتظار کر رہا، hovering over the waters، انگزائٹی ہے، اندر بے چینی ہے۔ اور بے چینی کیا ہے کہ حکم آئے اور میں اس کو پورا کر دوں، تیار۔ یہ جو ہاورنگ والا جو ہے، سطح پر جنبش کرنا، یہ تیاری کی علامت ہے کہ حکم آئے اور میں اس کو بجا لاؤں۔ اور پھر دیکھیں تیسری آیت میں، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا۔
اس کے منہ سے اس کا کلمہ صادر ہوا، اس کا کلام صادر ہوا، اور حکم کیا آیا؟ روشنی ہو جا، اور کیا لکھا ہے آگے؟ اور روشنی ہو گئی۔ It was done without a delay۔ روح پہلے سے تیار ہے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ تو ثالوث خدا، ٹرائیون گاڈ، کریشن کے وقت ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، کلام بھی ہے خدا کا، اور خدا پاک روح بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ کریشن میں، تخلیق میں، خدا کا روح اور خدا کا کلام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دے آر بوتھ دی ایجنٹس آف کریشن، ایجنسی آف کریشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہی کلام جو خدا کے منہ سے صادر ہوا یا کبھی بھی صادر ہوا، یہی کلام مقدس یوحنا ہمیں بتاتے ہیں اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم۔ میں کرسمس کو ہمیشہ عید تجسم الہی کہتا ہوں، میں اس کو یسوع کی پیدائش کی عید کبھی نہیں کہتا۔ پیدائش کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب زندگی شروع ہوئی ہے، لیکن وہ زندگی اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، وہ تو ازل سے موجود تھی، وہ صرف اپنا روپ بدل کر اس دنیا میں آ گیا۔ So call it عید تجسم الہی، خدا کا جسم لے کر اس دنیا میں آ جانا۔ اور اس کا پروسیس کیسے ہوا، یہ کیسے وجود میں آیا، یہ سب کچھ وہ آج کے حوالے سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ کلام، کون سا کلام؟ جو ابتدا سے موجود ہے، جو خالق ہے، اور جو مجسم ہو کر دنیا میں آنا ہے۔ اب وہ کیسے ہوا، وہ فل ان دا بلینکس ہمارے لیے مقدس لوکا کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے حوالے کی طرف، اور اگر میرے پاس آخر میں تھوڑا وقت بچ گیا تو میں مقدس متی کے انجیلی بیان کے پہلے باب کو بھی آج آپ کے لیے مکمل کرنا چاہوں گا۔ یاد ہے پچھلا آواز؟ جی، نسب نامے کے بارے میں، اس کے بعد کی چند آیتیں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھٹے مہینے میں، اور اسی حوالے میں لکھا ہے 36ویں آیت میں، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی، چھٹا مہینہ۔ تو یہ کیلنڈر کے چھٹے مہینے کی بات نہیں ہو رہی، یہ الشبا کے حمل کے چھٹے مہینے کی بات ہو رہی۔ میں نے آپ کو کہا نا جبرائیل بہت اب ایکٹیو ہو گیا۔ وہ پہلے 6 مہینے پہلے وہ ہیکل میں زکریا کے پاس گیا تھا، جب وہ بخور جلایا اس نے، تو اس وقت اس کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ زکریا کا کیا رد عمل تھا؟ کیا ہوا؟ یقین نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ آواز اس کی لے لی گئی، پھر وہ بول نہیں سکا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آج ہم ایک بالکل مختلف قسم کا رد عمل دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو لکھا ہے چھٹے مہینے میں، جو کہ الشبا کے حمل کا چھٹا مہینہ ہے، اب خدا کا فرشتہ دوبارہ سین پر آتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ ہیکل نہیں گیا، اس دفعہ وہ یہودیہ کے علاقے میں نہیں گیا، یروشلم میں نہیں گیا، اس دفعہ کہاں آیا؟ وہ ایک لکھا ہے گلیل کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ناصرت ہے۔ گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں بار بار اس چیز پر ایمفسائز کرتا ہے کہ مریم نے جب کنسیو کیا، اس کے اندر جب
وہ حمل کا پروسیس شروع ہوا، تولید کا پروسیس شروع ہوا، تو وہ کنواری تھی۔ جو یسایہ نبی کی معرفت جو ہمیں پیش گوئی ملی تھی، جس کا ذکر ہم بعد میں بھی چل کر کریں گے، 9واں باب اور 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند خود تم کو ایک نشان دے گا، اور کیا لکھا ہے؟ اور ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ ہم نے اردو میں تو اس کو کنواری کر دیا، لیکن عبرانی میں جو وہاں لفظ ہے وہ ہے علما۔ علما، اور علما کا مطلب ضروری نہیں کہ کنواری ہو، کوئی بھی خاتون، لیکن اگر کوئی بھی خاتون ہوگی اور وہ حاملہ ہوگی تو یہ تو دن میں کتنی دفعہ ہوتا، کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی، تو اس میں تو کوئی معجزہ نہیں۔ لیکن جب نیا عہد نامہ لکھا گیا تو لفظ جو استعمال ہوا یونانی میں وہ تھا پارتھینوس، اور پارتھینوس کا مطلب حتمی طور پر کنواری ہے۔ وہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس لیے اس متی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا مطلب اور زیادہ بہتر طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ تو اب وہ ایک کنواری کے پاس آیا ہے، بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ قائم تھا، یہ بالکل ایک گاؤں کی سادہ سی جٹی ہے جو گاؤں میں ہی پلی بڑی ہے، اور وہ گاؤں بھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہے، ناصرت اس کا نام ہے، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اردو میں جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو ہم نے منگنی لکھ دیا، لیکن یہ ہماری طرح کی منگنی نہیں ہوتی، جیسے آج کل ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے نا، یہ ویسی نہیں ہے کہ آپ نے انگوٹھی اتار کے دے دی، لاؤ جی موقع گئی گل آج، یہ ویسی نہیں، یہ باقاعدہ نکاح تھا، اس کا وہ نکاح میں تھی یوسف کے، اور عبرانی شادی میں اس زمانے کے جو شادیاں ہوتی تھی بہت بڑا افیئر ہوتا تھا، وہ بہت دھوم دھڑکا ہوتا تھا ان شادیوں پر۔ اس زمانے میں جو نکاح کا پروسیس ہوتا تھا، جو لیگل، جو جس سے کہ وہ میاں بیوی آپس میں بنتے ہیں لوگ، وہ اس میں اور رخصتی میں تقریباً 1 سال کا گیپ ہوتا، یعنی نکاح کے بعد بھی دلہن 1 سال تک اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی۔ اب یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کلچر میں، جیسے ہمارے ٹرائبل کلچر میں ہوتا ہے، آپ کہیں کا بھی ٹرائبل کلچر دیکھ لیں گے تو تقریباً 12 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی بچیوں کی، اور لڑکے تقریباً 14 یا 15 سال کی عمر کے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں تو آج بھی یہ دستور ہے کہ جیسے ہی لڑکی سن بلوغت کو پہنچتی ہے ماں باپ بیاہ دیتے ہیں۔ یہاں سندھ میں بھی جو ہمارا ٹرائبل کلچر ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے بہت چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس زمانے کی ہماری جو خواتین تھیں یہ بایولوجیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ان کو ٹرین کیا جاتا تھا نفسیاتی طور پر بھی، تاکہ وہ شادی کی ذمہ داریوں کو قبول کر سکیں۔ تو دیکھیں 12 سال کی ایک لڑکی جس کو اتنی بڑی خوشخبری ملنے کو جا رہی، داؤد کی عمر کیا تھی جب اس کو مسح کیا گیا؟ جی ابھی مونچھ داڑھی نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہاں پر اس کی شادی کا بھی ذکر نہیں ملتا تو 15 سال کا بھی نہیں ہوگا وہ نا، تو یوتھ، خداوند جوانوں کو
استعمال کرتا ہے. وہاں داؤد چنا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے، اور یہاں پر ایک 12-13 سال کی لڑکی کو چن لیا گیا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں کہلا سکے. اب یہ نکاح تو ہو گیا، اور جو رخصتی کا جو بیچ کا ٹائم ہوتا تھا اس میں پھر لڑکا تیاری کرتا تھا اپنی دلہن کو اپنے گھر لانے کے لیے. اگر گھر چاہیے یا گھر میں ایکسٹینشن چاہیے، فرنیچر چاہیے، جو کچھ بھی ہے، اس 1 سال کے دوران وہ پھر وہ ساری چیزیں مہیا کرتا تھا، اور پھر وہ اپنی دلہن کو لے کر جانے کے لیے جاتا تھا، لے کر آنے کے لیے جاتا تھا تاکہ وہ اس کو لا کر اپنے گھر میں سیٹل کر سکے. اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جو ان دونوں کے لیے، ابھی بچے ہیں نا، ہمارے حساب سے تو بچے ہیں، ان دونوں کو کہ وہ اپنے آپ کو اس بڑی ذمہ داری کے لیے، اس شادی شدہ زندگی کی ذمہ داری کے لیے تیار کر سکیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یسوع مسیح کا لیگل، اس کا قانونی نسب نامہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ خدا نے اس کے لیے ایک زمینی باپ کا انتظام کر کے رکھا تھا تاکہ بے فارم پر وہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ خانہ ہوتا ہے، اس کو پر کیا جا سکے. یہ خدا نے پہلے سے پرووائڈ کیا ہوا. تو مریم یوسف کے نکاح میں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، جس طرح سے جتنی آسانی سے ہمارے ہاں آج کل منگنیاں ٹوٹتی ہیں نا، وہاں پر طلاق کا ڈاکیومنٹ دینا پڑتا تھا. تو یہ عام منگنی نہیں تھی، اسی لیے یوسف نے سوچا کہ میں اس کو چپکے سے وہ کاغذ لکھ کر چپکے سے چھوڑ دوں. تو اب آپ سینیریو دیکھیں کہ ایک بالکل کم سن بچی ہے، ایک لڑکی ہے جو ابھی ابھی شاید بلوغت کو پہنچی ہے، اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کیا کہا، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ. گریٹنگز، سلام تجھ پر، خدا کی سلامتی ہو، تجھ پر، تجھے خدا نے چن لیا. مقصد یہی ہے نا، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تجھے خدا نے چن لیا ہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے چنا. اور وہ کام اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کام کیا ہے. You are the chosen one, you are the chosen vessel of God. خدا نے تجھے چن لیا ہے. خداوند تیرے ساتھ ہے. اب مریم کے لیے یہ صرف سلام نہیں تھا، اس میں بہت بڑے معنی چھپے ہوئے تھے. ہم جب یہاں، میرے خیال اگلے ہفتے کو بھی یہاں پر کرسمس کا پلے ہوگا، ہم اکثر جب بھی کرسمس کے ڈرامے کرتے ہیں تو جیسے ہی فرشتہ اندر آتا ہے نا تو مریم یوں کر ڈر جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہاں کہیں لکھا ہے کہ فرشتے کے آنے سے ڈری؟ حالانکہ فرشتہ ظاہر ہے اس کے پاس انسانی صورت میں آیا ہوگا، مرد کی صورت میں آیا ہوگا، اور اس زمانے میں عورت اور کسی انجان عورت کا کسی انجان مرد کے ساتھ ملنا معیوب سمجھا جاتا تھا اس سوسائٹی میں بھی. تو وہ تو جو بھی بات ہوئی، لیکن لکھا کیا ہے یہاں پر، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گیا. آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، سلام تجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اس میں ڈرنے والی کون سی بات تھی یا گھبرانے والی کون سی بات؟ یہ تو خوش ہونے والی بات. اگر خداوند کا فرشتہ کہیں میرے پاس آ گیا اور مجھے یہ سارا کچھ کہا تو میں تو
چھلانگے مارنے لگوں گا خوشی سے. لیکن لکھا ہے وہ اس کلام سے بہت وہ جانتی تھی کہ جس پر خداوند کا فضل ہوتا ہے وہ ان کا امتحان ہوتا. اس کو اپنے کلام سے واقفیت ہے، خدا کے کلام سے واقفیت ہے. اب میرے اندر کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ ذرا ہمک کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو اگلی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس حوالے کو میں کیسے سمجھتا ہوں ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر، ڈاکٹر ہوتے ہوئے، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں اس کو کیسے سمجھتا ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ میں اپنے سمجھ کے لیے یہ ساری بات کرتا ہوں. شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں، لیکن نہ چاہیں تو مجھے کوٹ نہ کیجیے گا اس پہ. دیکھیں، ایک عام تولید جو ہوتی ہے، جو پیدائش کا عمل ہوتا ہے، بچے کے بننے کا جو حمل کا جو عمل ہوتا ہے، اس میں 2 خلیے چاہیے ہوتے ہیں. 2 سیلز چاہیے نا، اور ان 2 سیل سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے. ایک سیل باپ کی طرف سے آتا ہے، ایک خلیہ، اور ایک خلیہ ماں کی طرف سے آتا ہے. یہ ملٹیپل نہیں ہو سکتے. ملٹیپل ہوں گے تو ملٹیپل پریگننسیز ہوں گی. ایک باپ کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے. جو باپ کی طرف سے آتا ہے اس کو ہم جرثومہ یا سپرم کہتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے آتا ہے اس کو ہم انڈا کہتے ہیں، ایگ کہتے ہیں، یا اووم کہتے ہیں. تو وہ سپرم اور اووم کے ملاپ سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، یعنی وہ سگنل ہوتا ہے. یعنی 2 سیلز جب آپس میں ملتے ہیں تو بم کر کے ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہاں سے تخلیق کا عمل، پیدائش کا عمل، تولید کا عمل شروع ہو جاتا. عام زبان میں اس کو ہم فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. 2 سیلز کا آپس میں ملاپ جو ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کنفیوز تو نہیں کر رہا؟ مسکراہٹ نہیں آ رہی نا؟ اچھا جی، اب یہاں پر ایک سیل مسنگ ہے نا؟ سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ایک سیل مسنگ ہے. پروسیس شروع کیسے ہوگا؟ کلام سے. جی کلام سے. ایگزیکٹلی. وہ جو جس کلام سے وہ گھبرا گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے اندر ایک عمل شروع ہو گیا ہے. تو وہ کام جو ایک نارمل پیدائش میں ہیومن سپرم کرتا ہے، وہ یسوع کی پیدائش میں کس نے کیا؟ کلام. The word of God, logos. خداوند کا ٹائٹل ہے نا، کلمہ ہے وہ خدا کا، اس لیے کہ وہ کلمے سے پیدا ہوا. وہ جو فرٹیلائزیشن کا پورا پروسیس تھا وہ ایک ہیومن سپرم کی جگہ خدا کے کلام نے کیا. ایون قرآن خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ یا کلمت من اللہ کہتا ہے. خدا کا کلمہ یا خدا میں سے نکلا ہوا کلمہ. اور وہ کیسے پروف کیا جا سکتا ہے؟ وہ اسی بات سے پروف کیا جا سکتا ہے کہ یسوع کی تولید کا عمل جو تھا وہ کسی انسانی نطفے یا جرثومے سے نہیں، بلکہ خدا کے اس کلام سے اسی وقت شروع ہو گیا جب وہ کلام مریم کے کانوں سے ٹکرایا. تو یہاں پر انسانی نطفہ نہیں ہے، وہ ٹوٹ گئی وہ لڑی. ہم کیوں کہتے ہیں وہ راست باز ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے نا جتنے آدم سے پیدا ہوئے وہ سب کیا ہیں؟ گنہگار ہیں نا. اس لیے کوئی راست باز نہیں ہے. تو وہ آدم کے نطفے کو توڑنے کی ضرورت تھی نا کسی راست باز کو پیدا کرنے کے لیے.
اور وہ یہاں پر وہ ٹوٹ گیا، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اور یہاں خدا کے کلام سے وہ تولید ہوئی جو کہ راست باز تھی اور میرے اور آپ کے قربان کیے، میرے اور آپ کے لیے قربان کیے جانے کے قابل تھے۔ اچھا جی، چلیں، یہ تو پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، یا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تولید تو خدا کے کلام سے شروع ہو گئی، لیکن بطن تو انسان کا ہے۔ کس کے رحم میں خداوند یسوع مسیح 9 مہینے رہے؟ تو کیا خدا کسی ناپاک جگہ پہ رہ سکتا ہے؟ مریم تو راست باز نہیں ہو سکتی نا، یہ تو خدا کے کلام کا فیصلہ۔ تو کیا خدا کسی ایسی جگہ پہ رہ سکتا ہے جو پاک نہ ہو؟ جی نہیں رہ سکتا نا، پھر کیسے رہا؟ دیکھیں، موسیٰ کو خدا نے کہا تھا میرے لیے ایک گھر بنا، میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے، پاک خدا ناپاک انسان، خدا ہمارے درمیان نہیں رہ سکتا۔ تو پھر کیسے رہا؟ اس نے کہا ایک کمرہ بنا دے چھوٹا سا، جس کو پاک ترین مکان کہا جائے گا، میں وہاں رہ لوں گا، اور جس کو میرے تک آنا ہوگا وہ قربانی چڑھا کر آئے گا اپنے گناہوں کے لیے۔ سوال نہیں ہے پھر کیسے رہے خداوند یسوع مسیح 9 مہینے تک اس بطن میں؟ جی شرجیل کو جواب آ رہا ہے۔ ایک ہے دوسرا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے۔ ہاں جی، اچھا مریم نے قربانی دی، کس کی؟ اپنے تو قربانی دینے سے پاک ہو گئی وہ؟ اس لیے تو خدا نے کنواری کو چنا تھا۔ تو کنواری کا بدن پاک ہوتا؟ کنواری انسان نہیں ہوتی۔ شرجیل بالکل پہنچ گئے ہیں، بالکل جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں 35ویں آیت دیکھیں، اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کیا ہوگا؟ خدا کا روح ہے نا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، وہ تیرے بطن کو پاک کر دیتے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اس لیے وہ ریسیپٹیکل، وہ رحم پاک ہو جائے گا جہاں پر 9 مہینے یسوع کو رہائش رکھنی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ پیدائش میں کون کون سی ایجنسیز تھی کریشن کی؟ خدا کا روح اور خدا کا، یہاں کون کون موجود ہے؟ خدا کا روح اور خدا کا کلام۔ کہیں جھول ہے اس کتاب میں؟ کہیں ہے کہیں جھول؟ وہی ایجنٹس آف کریشن ہیں پیدائش کی کتاب میں، اور وہی ایجنٹس آف کریشن ہیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں۔ کون ہے؟ خدا کا روح اور خدا کا کلام۔ اب کس کس زاویے سے خدا کے اس کلام کی صداقت پر بات کی جا سکتی؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی بات آپ سے کہی، اور اب دیکھیں وہی بات دوبارہ سامنے آ گئی کہ جو ایجنٹس آف کریشن ہمیں پیدائش کی کتاب میں نظر آتے ہیں، وہی ایجنٹس آف کریشن یہاں پر بھی موجود۔ روح القدس کی قدرت، خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو پاک ہو جائے گی، اور پھر خدا کا کلام اپنا کام کرے گا تیرے اندر،
اور یوں وہ مولود مقدس کسی انسان کا بیٹا نہیں کہلائے گا، وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو ہم تھے 29ویں آیت میں، اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام، یہ تو کچھ اور کہانی لگ رہی ہے مجھے، یہ سادہ سا سلام نہیں ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اب دیکھیں تاریخ میں دوسری مریم نہیں ہو سکتی، ایک ہی تھی نا جس کو چن لیا گیا، اور وہیں پر کہانی ختم ہو گئی۔ اب کوئی اور خاتون اس کام کے لیے نہیں چنی جا سکتی۔ یوحنا نے جو کام کرنا تھا رات اموار کرنے کا، تاریخ میں دوسرا یوحنا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یوسف کو بھی ایک بڑا اسپیشل کام دیا گیا، اور تاریخ میں دوسرا یوسف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ تجھ پر فضل ہوا، اب دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہ 12 سال کی ایک کنواری لڑکی یہ ساری باتیں سن رہی ہے، ان کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سلام نہیں تھا، یہ تو چیلنج تھا اس کے لیے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ کیوں ضرورت تھی فرشتے کو یہ ساری باتیں کیوں کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر ابد تک سلطنت کرے گا، یعقوب کے گھرانے پر ابد تک سلطنت کرے گا؟ یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور یسوع نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بات ہے نا، جو پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ نیا عہد نامہ تو نیا ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ پرانے عہد نامے۔ جڑیں کہاں ہیں اس کی؟ پرانے عہد نامہ میں۔ فرشتہ بھی مریم کو لے گیا پرانے عہد نامہ میں کہ یہ ایک نیا اور بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہے ان ساری باتوں کا جو پہلے ہوتی رہی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، نجات کی تاریخ اگرچہ کہ باغ عدن سے شروع ہو گئی، لیکن صریحاً خدا نے ابراہم سے کہا تھا نا پیدائش 12 باب میں کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اس لیے متی ہمیں ابراہم تک لے گیا۔ یہاں پر فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، وہ ابن داؤد کہلائے گا، وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور یعقوب کے گھرانے پر۔ تو بات چلی گئی نا ابراہم تک پھر کھینچ کر۔ تو یہ وہی بات ہے جو متی نے کسی اور زاویے سے کی تھی اور لوکا کسی اور زاویے سے کر رہے ہیں کہ the New Testament is rooted in the Old Testament۔ آپ نہیں علیحدہ کر سکتے خدا کے ان دونوں عہود کو، آپ ان دونوں ٹیسٹمنٹس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے ایک کو دوسرے کے بغیر۔ So it is rooted in the Old Testament، جڑیں اس کی پرانے عہد نامہ میں۔ اگرچہ کہ وہ میرے میسج کا حصہ تو نہیں تھا، اور ہیرلڈ ابھی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ایسے۔ ہیرلڈ یو شوڈنٹ آنسر۔ ایک سوال ہے، ہاں نہیں ویسے تو شہزاد بھی ہے، صبح کا جاسوس یہاں بیٹھا ہوا۔ سوال ہے، نئے عہد نامہ میں تو ہم کہتے ہیں نجات فضل سے ہے، ایمان کے وسیلے سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرانے عہد میں نجات کس وسیلے سے؟ وہ تو ایک گناہ گیا ختم ہوا، پھر دوسرا ہو گیا۔ جی قربانی، ٹھیک ہے، I will take that as an answer۔ اور کوئی ہیں؟ کوئی اور آئیڈیا؟ جی اس وقت بھی سر جانا یہی ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ خداوند کا نام لے گا، یس، ویری گڈ ویری گڈ۔ میں بڑا خوش ہوں کہ نہ صبح کسی نے کہا کہ شریعت کے اعمال کی وجہ سے تھی، نہ ابھی کسی نے کہا۔
ورنہ کلاس ہو جانی. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اگر خدا ایک ہے اور تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں درمیانی بھی ایک ہی ہے یعنی خداوند یسوع مسیح, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پرانے عہد کا خدا کوئی اور ہو اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہو, یا پرانے عہد میں درمیانی کوئی اور ہو اور نئے عہد میں درمیانی کوئی اور ہو. پرانے عہد میں ابراہم کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا. یہی لکھا ہے نا کلام میں, لکھا ہے کس پر ایمان؟ کون سے خداوند پر؟ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا 8 باب میں, تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر زندہ. نجات پرانے عہد میں بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. وہ یہاں کھڑے تھے صلیب کے ایک طرف, وہ اس امید پہ زندہ تھے کہ خدا کا مسیح آئے گا نجات دینے کے لیے, وہ نجات پا گئے. تو ایمان کس پہ؟ ابراہم کا ایمان کس پہ؟ کہ خدا کا مسیح خداوند یسوع مسیح ایک دن آئے گا. تو وہ پیچھے تھے صلیب کے, وہ صلیب کی طرف دیکھتے تھے, وہ مسیح کی آمد کی طرف دیکھتے ہیں. ہم دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں. ہم کدھر ہیں؟ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح آ چکے, صلیب ہو چکی, ہم پیچھے دیکھتے ہیں. وہ آگے دیکھتے تھے, امید پر دیکھتے تھے کہ خدا کا مسیح آئے گا نجات دینے کے لیے, اور جو اس امید میں اس ایمان میں مر گیا وہ نجات پا گیا. اگر خدا ایک ہے اور اس کا کلام ایک ہے تو درمیانی دو نہیں ہو سکتے. درمیانی بھی ایک ہی ہوگا, چاہے وہ پرانا عہد ہو اور چاہے وہ نیا ہے. ہم بڑی آسانی سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نا ان کو کہ یہ پرانا جی یہ شریعت تو یہ فضل. نو, جو یسوع مسیح کا منصوبہ خدا نے کب بنایا تھا اس کو بھیجنے کا؟ کب؟ وہ لکھا بنائے عالم سے پیشتر. تو جب منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر بنا تھا, پھر دو منصوبے کیسے ہو گئے؟ سو نجات ایک ہی نام ہے نا. اعمال 4 باب کیا کہتا؟ ایک ہی نام ہے, چاہے وہ پرانا عہد ہو اور چاہے وہ نیا عہد ہو. ایک نجات ایک ہی نام سے. یہ نہ کبھی سوچئے گا کہ پرانے عہد میں نجات کسی اور وسیلے سے تھی اور آج کسی اور وسیلے سے. واپس اپنے حوالے کی طرف آ جائے. مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اس کے ذہن میں بھی وہی بات ہے جو میں آپ کو ابھی ڈسکرائب کر رہا تھا کہ دو سیلز کا آپس میں ملنا ضروری ہے, دو خلیوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے. اس نے کہا وہ ایک خلیہ تو موجود ہی نہیں ہے ابھی تک, تو کیسے ہوگا؟ خیر اس کو جواب ملا کہ فکر نہ کر, یہ خدا کا کلام جو تجھ تک پہنچا ہے یہ اپنا کام دکھائے گا اور خدا کا پاکرو اپنا کام دکھائے گا, اور یوں ایک انوکھی پیدائش جو نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ بعد میں کبھی ہوگی, وہ ہوگی اور تیرے بطن سے ہوگی. تجھے اس کام کے لیے چن لیا. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, تجھے پاک کرے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس, دیکھیں اب آ گیا نا لفظ قدس کا, مقدس کا, مولود مقدس, تو وہ مقدس غیر مقدس بطن میں تو نہیں پل سکتا تھا, اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ اس کو پھر ایک نشان دے دیا گیا, الشبا, الشبا جو تیری رشتہ دار ہے جو بانجھ کہلاتی تھی, اس کو 6واں مہینہ ہے,
تو یہ نشان اس کو دے دیا گیا اور کیا کہا، اب تو مان یا نہ مان، کیا ہوگا؟ خدا کا کلام تو آ چکا، اس نے تو اپنا کام دکھانا ہی دکھانا، اب تو رضامندی سے کر لے یا زکریا کی طرح تو بھی اس کو مذاق سمجھ لے، ہونا تو ہے یہ کا۔ خدا کا ارادہ کبھی ٹل نہیں سکتا، خدا کا جو پلان ہے وہ تو عمل میں آنا ہی آنا ہے، چاہے ہم ہاں کریں چاہے نہ کریں۔ ہاں کریں گے تو سکھلے رہیں گے، نہ کریں گے تو پھر گونگے بن کے گھومنا پڑے گا کچھ عرصہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قبول کر لیا تو پھر آسان ہے۔ اور دیکھیں اس چھوٹی سی بچی کو، ینگ لڑکی کو کیا ایمان ہے، اتنی دیر میں وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گھوم گئی ہوں گی نا، کہ تانے بھی ملیں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، شاید میرا شوہر مجھے چھوڑ دے، یہ ہو جائے، پتھر پڑیں گے، سنسار کی جاؤں گی۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے ایمان کی بات ہے۔ خداوند کے کلام کو قبول کر لینا ایمان کی بات ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں 18 دفعہ سجدے کر لیے اس کو جا رہے، لیکن جب خدا کا کلام پہنچا تھا خواب میں، یوسف کے وسیلے سے نہیں قبول کیا، خود بھی تکلیف اٹھائی، بھائی کو بھی تکلیف اٹھوائی، سجدہ تو پھر بھی کیا کہ اس کے ساتھ۔ تو خدا کا کلام تو پورا ہونا ہے اور ہوگا، صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے قبول کرتے ہیں یا بیریئرز کھڑے کرتے ہیں۔ ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، تب فرشتہ اس کے پاس سے۔ اب بتائے تو کس کو بتائے؟ 39ویں آیت میں انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ دیکھیں دو مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے جانے کے، ہاں جی، ایک تو جا کے دیکھوں یہ نشان واقعی سچا تھا یا نہیں تھا، اگر ہے تو پھر میری والی بات بھی پوری ہو جائے۔ دوسرا، اس ینگ سی لڑکی کو اس وقت میں جو مینٹورشپ کی ضرورت تھی وہ صرف الشبا ہی دے سکتی تھی۔ وہ مجھے فرشتہ آیا تھا مجھے ملنے، ہوا تو میرے شوہر کے پاس بھی آیا تھا، ایسی کون سی بڑی بات ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ کم کر دی۔ اس نے مجھے یہ کہا، ہاں اس نے تیرے بہنوئی کو بھی یہی کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، تو کام ڈاؤن ہے نا۔ تو جو اس کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہوگی مریم کو، وہ یقیناً اس کو وہیں سے ملنی۔ اس لیے نا یہ ڈرامہ زمین پہ ہو رہا ہے نا، اس کا رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر کون ہے؟ اس نے ہر چیز پہلے سے فٹ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ مریم کے ذہن میں جو سوال ہوں گے، جو پریشانی ہوگی، اس کا سب سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے؟ اس کی اپنی ماں نہیں دے سکتی، کون دے سکتا ہے؟ سال جس کے ساتھ الشبا کر سکتی ہے، تو بھیج دیا اس کو اس کے پاس۔ اور کتنا عرصہ رہی الشبا کے پاس؟ 3 ماہ۔ ہاں کنفرم بھی ہو گئی بات، وہ تو بچہ اسی وقت، وہ تو وہاں تو اعلان ہو گیا، بچہ الشبا کے بطن میں کود پڑا۔ ہاں مریم کا بھی کنفرم ہو گیا۔ اب 3 مہینے وہاں رہی جب تک یوحنا کی پیدائش نہیں ہو گئی، اور پھر وہ وہاں سے آ گئی اپنے گھر ناصرت میں۔ اور اب یہ وہ وقت ہے کہ یوسف تک خبر پہنچ جائے۔ تھوڑے سی کڑیاں آپس میں ملاتے ہیں۔ جب واپس آئی تو تھوڑا بہت شو کرنے لگ گئی ہوگی، سائنس نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے، ہاں یہ کیا ہے نا، لوگوں
آپ کو پتہ ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر نہیں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی، تو آج سے 2000 سال پہلے ایک زیادہ ریجڈ سوسائٹی میں یہ بات کیسے قابل قبول ہو سکتی تھی؟ تو بات پھیل گئی، اور ایسی بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی. جب تک الشبا کے پاس تھی، دور تھی، پروٹیکٹڈ تھی، اب واپس آئی ہے، اب اس کو حالات کا، کانسیکوینسز کا سامنا کرنا ہے. اور کیا سزا ہے اس کی؟ سنسار کیا ہے. اور پہلا پتھر کون مارے گا؟ پہلا پتھر یوسف کو مارنا. اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مارنا ہے. چلیے چلتے ہیں متی کے مقدس متی کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے. تو ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے تو وہ پروٹیکٹڈ رہی، الشبا کے پاس رہی، اب واپس آئی ہے تو اب چھوٹا سا گاؤں ہے، خبر ادھر سے نکلی، یوسف تک پہنچ گئی. 18ویں آیت سے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. Now this is the time کہ اب یوسف کو سٹیپ ان کرنا ہے. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. ایک نارمل مرد کیا کرے گا ایسے حالات؟ ایک نارمل چلے پاکستانی مرد ہے نا، جن کی غیرت ویسے تھوڑی سی زیادہ ہوتی، کیا کرے گا؟ اس نے مجھ سے بے وفائی کی، چھٹاں گا نہیں، بدلہ لینے پہ اتر آئیں گے نا. میرے نام کی ہو کر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن اس کو خدا کا کلام راست باز کہہ رہا ہے، اور راست باز کی ڈیفینیشن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں بیبلیکل. کیا کیا اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا. اس نے کہا میں جو بھی کاغذی کارروائی کرنی ہے میں وہ کر کے مریم کو آزاد کر دوں گا. لیکن کیا اس سے مریم کا پرابلم حل ہو جاتا؟ سنسار تو اس نے ہونا ہی تھا ویسے بھی، چاہے یوسف اس کا حصہ نہ بنتا، لیکن مریم کے تو اس سے مصائب کم نہیں ہونے تھے نا. اور پروو ہو جاتا کہ دیکھو خاوند نے بھی چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے دال میں ضرور کچھ کالا. لیکن اس کی نیت اچھی ہے، وہ مریم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ اس کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا جیسے کہ ایک عام مرد کرے گا. اور پھر ایسے میں خدا نے اس کی مدد کی. جب نیت اچھی ہو، ہم کہتے ہیں نا نیت صاف تو منزل آسان. جب نیت اچھی تھی تو پھر خدا نے انٹروین کیا اس پوری سچویشن میں. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اس پورے کھیل کا وہ ہے. اب کیا ہوا؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے. جبرائیل کی چھٹی ختم ہو گئی ٹھیک ہے، وہ اب کافی جگہ گھوم پھر رہا ہے، پیغام خدا کے پہنچا رہا ہے. اب یوسف کے پاس آیا. یوسف کی نظر میں بہترین حل کیا تھا اس پوری سچویشن کا؟ کہ میں طلاق لکھ کے دے دوں، میں سائیڈ پہ ہو جاؤں. فرشتے نے کہا نہیں، ایک اور بہتر حل ہے. خدا نے اس کو ایک اور بہتر حل دیا، اور وہ حل کیا ہے؟ اس کو اپنے گھر لے.
اب اگین ایک عام مرد ہوگا تو کیا کہے گا؟ بہانے تو خیر نہیں، وہ تو اس کے پاس تو سالڈ ریزن ہے نہ لانے کا. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. ہمیں سب سے زیادہ ڈر لوگوں کا ہوتا ہے نا، خدا کا تو نہیں ہوتا کبھی بھی کہ خدا کیا کہے گا. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. لیکن خدا نے اس سے بہتر حل دے دیا. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، آج تو نے اس کو بچانا ہے، کل کو وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوحنا کوئی اور نہیں ہو سکتا، مریم کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور یوسف کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانونی باپ ہونے کی وجہ سے 7ویں دن نام کس نے رکھا خداوند یسوع مسیح کا؟ یوسف نے. He was the legal father. نام تو خیر آسمانی باپ نے رکھ دیا تھا، لیکن دنیا کو اناؤنس کس نے کیا؟ اور یہ سعادت یوسف کے ہی نصیب میں آئی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع. اب اس کیس میں کیا ہوا؟ یعنی یوسف اگر سوچتا تو اچھا وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ چھپ چھپ کے جاتا رہا ہے مریم سے ملنے، صبر نہیں ہوا اس. جب گھر لے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ ہے. لیکن اس نے اس پیریڈ کی سینکٹی کا دھیان نہیں رکھا. لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر خدا نے کہہ دیا تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. ادھر خدا کی بندی نے کیا کہا تھا؟ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. ناؤ اگینسٹ آل آڈز یوسف خدا کے حکم کے مطابق مریم کو اپنے گھر لے آیا. ورنہ آڈز کیا ہوتے مریم کے خلاف؟ مارو. دنیا کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے، مارو، مار ڈالو. اس کے علاوہ کوئی اور حل ہمارے ذہنوں میں آتا نہیں. Very unfortunate incident that took place recently. سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا آج تک ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے. کہ دنیا کے پاس مار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. ایک یسوع ہی ہے جس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. اور وہ کیسے آیا؟ جو وہ انگلش میں آپ کا ٹائٹل ان سرمنس کا چل رہا ہے، واٹ چائلڈ از دس؟ یہ کیسا بچہ ہے؟ خدا کے کلام سے وجود میں آیا. خدا کے روح نے مریم پر سایہ کیا، اس کو پاک کیا، اس کے بطن کو پاک کیا، اور مسیح اس بطن میں 9 مہینے خداوند یسوع مسیح نے قیام کیا. مریم کی تو چھاتیوں کی بھی تعریف ہوئی نا، مبارک ہیں وہ چھاتیاں جان جس سے تو نے دودھ پیا، کیونکہ she was touched by the Holy Spirit. اور ایک طرف مریم خدا کے فیصلے کو قبول کر رہی ہے، اور دوسری طرف یوسف خدا کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے تاکہ وہ ذات اقدس اس دنیا میں آ سکے. اور یاد رکھیے گا کہ اس کتاب میں کوئی جھول نہیں، اس کتاب میں کوئی دو درمیانی بھی نہیں ہے. میں اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، پرانے عہد کا بھی مسیحا کون تھا؟
खुदावंद यीशु मसीह और नए अहद का भी मसीहा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतें, मे यू हैव अ नाइस क्रिसमस एंड अ न्यू ईयर। खुदावंद बहुत